جی میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، ویلکم کرتی ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئر اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. ہمارے ساتھ آج ہمارے پروگرام میں جوائن کریں ہمیں بیرسٹر حامد خان بھوٹانی صاحب، جو کہ ایک پولیٹیکل انالسٹ ہیں اور کالمسٹ ہیں. بیرسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. تھینک یو. سر، دو بڑی خبریں ہیں اس وقت. خبریں تو اور بھی ہیں لیکن سب سے پہلے ہم اس پر بات کریں گے. ایک تو یہ خبر آ رہی ہے کہ ایشیا کپ جو کہ پاکستان میں ہونا تھا، اب اس کو شفٹ کیا گیا ہے سری لنکا میں، اور پاکستان میں وہ اب نہیں ہوگا. اس کے پیچھے بڑی ایک وہ ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے کیوں ہوا ایسا، کس کے کہنے پر ہوا. اور اسی کے ساتھ دوسری خبر یہ ہے کہ افغانستان کے جو ایکٹنگ فارن منسٹر یہاں پر، انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی سے پاکستان کو بات کرنی پڑے گی، یعنی پاکستان ٹی ٹی پی سے بات کرے، خود بات کرے اور اپنے معاملات ٹھیک کرے. تو سر پہلے یہ ایشیا کپ والے پہ آتے ہیں. برسر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے ہماری بڑی ایک چلی دونوں طرف سے، ہم نے کہا کہ اگر انڈیا نے کہا ہم نہیں کھیلنے آ سکتے کیونکہ دہشت گردی ہے آپ کی طرف. نجم سیٹھی صاحب نے فرمایا کہ انڈیا نہیں آئے گا تو ہم بھی نہیں جائیں گے کبھی، ٹھیک ہے، ٹٹ فور ٹیٹ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کافی کچھ ہوتا رہا، پھر ہمارا وہاں پہ وزٹ ہوا اور اب یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان سے شفٹ کر دیا گیا ہے سری لنکا، اور اس میں ووٹنگ بھی ہوئی ہے. بنگلہ دیش اور افغانستان نے سری لنکا کے حق میں ووٹ کیا. اور سر ایک جگہ میں یہ بھی دیکھ رہی تھی، آپ کو یہ بھی بتا دوں، کرکٹ کونسل میں، کہ انڈین گورنمنٹ کی یہ بڑا سخت اس کے اوپر تھا کہ اس کے اوپر فل بہت ہی زبردست سٹینڈس لینا ہے کہ یہ جو ہے یہ سری لنکا میں ہو یا کسی پاکستان میں نہ ہو، کسی اور جگہ پر. سر اوور ٹو یو. دیکھیں جی، یہ انڈرسٹوڈ تھا اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. جب پاکستان نے یہ کنٹروورسی کریٹ کی تھی اور پاکستان نے اس پہ جو سٹینڈ لیا تھا اس وقت نجم سیٹھی صاحب نے، تو میرے بالکل یہی الفاظ تھے کہ سیٹھی صاحب بڑے مایہ ناز قسم کے جرنلسٹ ہیں، بڑے اچھے نظریات اور خیالات کے حامل ہیں، لیکن یہ سٹینڈ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے لے لیا. کیونکہ اس سٹینڈ کا مطلب کیا نکلتا ہے نیٹ شال میں؟ یہ پاکستان کی پالیسی تو نہیں ہے نا کہ اس کو دنیا میں آئسولیٹ کر کے رکھ دیا جائے، جبکہ ہندوستان کی یہ سٹیٹڈ قسم کی پالیسی ہے، کوئی خفیہ کنسپیریسی نہیں ہے. سٹیٹڈ قسم کی پالیسی ہے، باقاعدہ وارن کر کے کہ ہم آپ کو آئسولیٹ کریں گے. یہ مودی صاحب نے باقاعدہ جو ہے پبلک جلسوں میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم پاکستان کی ایکڑی جو ہے وہ نکال دیں گے، بلکہ آدھی سے زیادہ تو اس وقت تک نکل جانی چاہیے تھی. میرے خیال میں سب کچھ نکل گیا لیکن ایکڑی باقی ہے. اب یہ سیٹھی صاحب کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا کہ ہم ایک ایسی پالیسی پہ جا رہے ہیں جس کے خلاف لڑنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے مسلز نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، ہمارے اتنے ریسورسز نہیں ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کنسرن پارٹیز اس گیم میں انوالو ہیں، ہمیں ان کی حمایت حاصل نہیں ہے. آپ اس طرح کی بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ آپ پہلے انڈیا کو کہیں کہ جی آپ نہیں آئیں گے تو ہم بھی نہیں آئیں گے. تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو فورم ہے جو ڈیسیجن میکنگ کا، اس میں کتنے ملک بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں سے کون کون ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اب پاکستان کی جو انٹرنیشنل آئسولیشن ہے اس کی یہ کلاسیکل ایگزامپل ہے کہ افغانستان جیسا ملک بھی اس کے خلاف ووٹ دے گیا اور اس نے کہا کہ ہم جو ہے وہ یہ ایونٹ جو ہے وہ سری لنکا میں ہونا چاہیے. اب اس کی ایک وجہ تو میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ یہ جو آپ اس طرح کی اریٹیٹنگ قسم کی پالیسیز بناتے ہیں کہ ہر معاملے میں جو ہے وہ انڈیا کو لے کے بیٹھ گئے، ہر معاملے میں آپ کا انڈیا کے ساتھ جھگڑا ہے، کوئی ریزنیبل ان ریزنیبل کسی بھی سطح پہ چلے جائیں آپ کا جھگڑا ہی جھگڑا ہے. لوگ بھی تنگ آ گئے کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں، کیا انہوں نے جو ہے وہ ہر چیز میں جو ہے کرکٹ سے لے کے کلچر تک اور فلم سے لے کے جو ہے لٹریچر تک کہیں کو بات ہو تو انہوں نے اپنا راگ لگایا ہوتا ہے، جی ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہزیمت، اس سے بڑی شکست، اس سے بڑا عبرت ناک میسج اور کوئی نہیں ہے. یہ فورم کتنا اہم ہے نہیں ہے بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ ایک انڈیکیشن ہے. نہیں بیٹھ صاحب، بڑا اہم ہے. دیکھیں پوری نہیں اگر نہیں بھی مانتے چلیں، آپ کہتے ہیں جی کھیل کا فورم ہے، لیکن یہ ایک چیز کی انڈیکیشن ہے کہ اب آپ جو آئسولیشن کی آخری حد تک پہنچ گئے ہیں. افغانستان جس کو آپ اپنا 5واں صوبہ بنانے کا خواب دیکھتے تھے، وہ بھی آپ کے خلاف اتنے کریٹیکل ایشو پہ جا کے تو ووٹ دے دیتا ہے انڈیا کے حق میں.
تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ہے ایک خوفناک سچویشن ہے، اور اس میں کسی کا کوئی قصور یا کسی کی کوئی بہت بڑی قابلیت نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی لیڈرشپ کا اپنا فیلئر اور ان کا جو بند دماغ جس کو آپ کہتے ہیں نا کلوزڈ مائنڈ ایٹیچیوڈ ہے، اور اپنی کیپاسٹی کی ان نیسسری اوور اسسمنٹ ہے کہ پتہ نہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اب آپ بتائیں کہ اس میں آپ کے پاس کتنے آپشن ہیں؟ آپ اب یہ کہیں کہ ہم جی سری لنکا نہیں جائیں گے تو نہ جائیں، اس سے کسی کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ اس کے بعد آپ کہیں جی ہم ورلڈ کپ نہیں کھیلیں گے تو اس سے کس کی صحت پہ اثر پڑے گا؟ یہی تو اصل پرابلم ہے کہ آپ ایک ایسا چیلنج دے رہے ہیں جس کے لیے آپ کے پاس نہ تیاری ہے، نہ آپ کی وہ کیپاسٹی ہے، نہ آپ کے پاس وہ ریسورسز ہے، اور آپ ایک ایسی لڑائی لڑ رہے ہیں جس میں شکست آپ کا مقدر ہے، چونکہ ان تین چیزوں کی عدم موجودگی میں کیپاسٹی اور ریسورسز اور وسط کی بات جو میں نے کی، ان کی عدم موجودگی میں آپ دنیا کی کوئی لڑائی جیت ہی نہیں سکتے۔ یہ ایمان کی جنگیں نہیں ہیں، یہ ایک باقاعدہ جو ہے وہ فیس ٹو فیس اس طرح کے معاملات ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ ڈپلومیٹک سفیر میں، اور اس میں اگر آپ کے پاس پراپر جو ہے وہ ریسورسز نہیں ہیں، پراپر طاقت نہیں ہے، تو آپ اس کو ہاریں گے۔ اب اس کا جا کے تعلق بنتا ہے اس خطے کی پوری پالیٹکس کے ساتھ، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دس از جسٹ دا بگننگ۔ یہ ایک آپ کو ریفلیکٹ ہوتا نظر آیا ہے مسئلہ، یہ اب ہر چیز میں ریفلیکٹ ہوگا، ہر چیز میں ریفلیکٹ ہوگا، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے آپ اس کو دیکھیں۔ اس کے جواب میں پاکستان کے جو وزارت خارجہ کے بابو ہیں ان کا خیال ہے کہ ہمارے لیے چین ہی کافی ہے، اور انہوں نے اب لیٹسٹ جو اطلاعات آ رہی ہیں انٹرنیشنلی وہ یہ ہیں کہ پاکستان نے فائنلی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم جو ہے امریکہ اور چین کی یا ویسٹ ورسز چائنا جو لڑائی ہے اس میں ہم چین کے ساتھ ہیں جی، اب ہم درمیان میں کھڑے رہنے یا غیر جانبداری کا ڈھونگ رچانے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ ہم کلیئرلی جو ہے وہ چین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی چین کے حوالے سے آپ کو کسی فورم پہ انوائٹ کیا جائے، جیسے ابھی ہوا تھا شنگھائی فورم، یا کوئی اس طرح کا جس کو چین لیڈ کر رہا ہے، یا کوئی ایسا فورم جس میں چین کا انٹرسٹ ہے، تو اس میں آپ جا کے بے شک بیٹھیں، لیکن اس طرح کے جو بھی انٹریکٹیو قسم کے فورمز ہیں اس میں اگر نوبت یہاں تک آ گئی کہ افغانستان بھی آپ کے خلاف ہے، تو پھر جو ہے آپ کو غور کرنا چاہیے کہ دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ، اور وہ سم تھنگ یہی ہے کہ آپ کی پالیسیز غلط ہیں، آپ ایک غلط لڑائی لڑ رہے ہیں جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اور آپ کی پالیسیز کے اندر اتنے بڑے بڑے فلاز ہیں کہ ان کو ٹھیک کیے بغیر آپ ایک انچ بھی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ووٹنگ جو کی گئی ہے اس میں افغانستان نے پاکستان کے حق میں ووٹ نہیں دیا، یہ کس قسم کی ہماری جو ہے وہ بائی لیٹرل ایشوز پہ میٹنگز ہو رہی ہیں یا ٹرائی لیٹرل ہم کہہ رہے ہیں؟ تو یعنی چلیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر کہ بنگلہ دیش کے تو ہمارے تعلقات ہی نہیں ہیں، ان کے تو کہہ سکتے ہیں کہ ویسے تو یعنی وہ بھی کر سکتے تھے، لیکن افغانستان کو تو کرنا چاہیے تھا، تو پھر ہمارا کیا فائدہ کسی سے کو بلا کر بات چیت کرنے کا؟ نہیں، افغانستان کو کیوں کرنا چاہیے تھا؟ افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات کسی بھی نقطہ نظر سے جو ہے وہ خوشگوار نہیں ہیں۔ ابھی جو افغانستان کا جو خارجہ جو وزیر ہے یا جو ڈیپیوٹی ہے جو بھی ہے، ان کا جو موقف ہے کہ آپ جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ گفتگو کریں، یہ وہی مطالبہ ہے جو پاکستان انڈیا سے کر رہا ہے کہ آپ کشمیر کے اندر جو اس طرح کا ایلیمنٹ ہے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے تو ان کے مطالبات تسلیم کریں۔ مذاکرات کیا جی، بلکہ ان کے مطالبات تسلیم کریں، مذاکرات کی بات بھی نہیں کر رہے۔ تو یہ کیا چیز ہے کہ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ جو ٹی ایل پی یا جو بھی چیز ہے یہ باقاعدہ افغانستان کی ایک پراکسی ہے، اور اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اب ان کو ظاہرہ مذاکرات کا جب آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا نا، یعنی ان کا وجود اور ان کی جو ایگزسٹنس ہے ان دا لانگ رن پاکستانی سوسائٹی کے اندر اس کی گارنٹی ہوگی، ان کے جو مطالبات ہوں گے، ان کی جو بھی جو ہے کسی طرح کی ضمانت وہ مانگیں گے وہ آپ کو فراہم کرنی ہوگی، اور جو سپیس وہ مانگیں گے، خواہ وہ پالیٹکس میں مانگتے ہیں
یا مختلف علاقوں پہ جن پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، یا اس طرح کے مختلف جو ولیجز اور ٹاؤنز ہیں جس میں وہ بھتہ وصول کر رہے ہیں اور دندناتے پھر رہے ہیں، وہاں وہ اپنے معاملات میں عدم مداخلت اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ رکھیں گے. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے افغانستان کے بارے میں پاکستان میں بڑا مس گائیڈڈ قسم کا جو ہے ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ کوئی ہمارا کوئی کالونی ہے یا کوئی صوبہ ہے یا ہمارے انفلوئنس کے انڈر ہے یا کوئی دوست ملک ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. افغانیوں نے گزشتہ جو 20 مہینے گزارے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی جو رولنگ لائف ہے اس کے موسٹ کریٹیکل مہینے آپ کہہ سکتے ہیں، جس میں کہ وہ انٹرنیشنلی انڈر پریشر ہیں، ان کو کوئی ریکگنائز کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کے پیسے جو ہیں وہ ضبط ہوئے ہیں انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز اور فائنینشیل جو جگہ ہیں ان پہ. تو اس کے باوجود آپ مجھے ایک بات تو بتائیں نا جس میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی نرمی یا کسی طرح کی کوئی دوستانہ گفتگو کی ہو، خواہ وہ بارڈر کراس کرنے کے حوالے سے جو ایشوز ہیں وہ ہیں، یا جو لائن آف ان کے درمیان کنٹرول جو ڈیورنٹ لائن ہے اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے ایشوز ہیں، یا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی یہ تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے کہ آپ ان کو شیلٹر فراہم نہ کریں، ان کو ٹریننگ نہ دیں، یا ان کو اس طرح کے مواقع میسر نہیں ہونے چاہیے کہ یہ افغان سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال کریں. اس کے جواب میں ان کا جو رسپانس تھا وہ سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے اس میں قطعاً کسی طرح کا کوئی مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا. اور یہ جو موومنٹ ہے ان لوگوں کی یہ پہلے کی طرح نہ صرف چلتی رہی بلکہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے مذاکرات کرو. اسٹیٹ پہلے ڈیسائیڈ کر چکی ہے. یہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے آپ کی جو سیکیورٹی کونسل ہے یا جو بھی ڈیسیجن میکنگ ادارے ہیں انہوں نے پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اب ان لوگوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ہم یہ فیصلہ کن جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. تو اس کے بعد آپ کو اگر وہ یہ سامنے حکمیہ انداز میں کہتے ہیں کہ جی ان سے بات چیت کریں تو اس سے پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے. تو سر مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ان کی طرف سے ان کو روکنے یا پکڑنے کی جو ہے وہ کوئی کوشش نہیں کی جائے گی، یا ان کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے تو یہ دہشت گردی جو ہے پاکستان میں کم کرنی ہے تو آپ ان سے بات کریں. اس کا مطلب یہی ہوا نا. تو سر اس کے اوپر کیا اب کیا کریں گے ہم؟ آپ کے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب جو ہم، اور سر اس میں یہ بھی ایک بات کہ ہم تو امریکہ اور افغانستان کی صلح، یعنی ہم ان کے لیے تھرڈ پارٹی بن کے ان کے دوسرے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کرواتے رہے، ہم ان کے لیے کانفرنس کرتے رہے. آپ کو یاد ہوگا وہ OIC کروائی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں جن کے ساتھ وہ دیکھ چکے ہیں ہم بیٹھ چکے ہیں. نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اب بھی آپ کے وزیر خارجہ، آپ کی وزارت خارجہ اور آپ کے بڑے بڑے عہدیدار جو ہیں وہ دنیا سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ نہ صرف افغان حکومت کو انگیج کریں، اس کو تسلیم کریں، بلکہ ان کے پیسے بھی ریلیز کریں. اب بھی آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کوئی افغانستان کو لیڈ کر رہے ہیں، اور افغانستان آپ کی کوئی کلائنٹ سٹیٹ ہے جس کے آپ سپوک پرسن ہیں اور آپ دنیا میں ان کے ایڈوکیٹ کے طور پر ایکٹ کر رہے ہیں. نوبت یہاں تک آ گئی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اب بنیادی طور پہ آپ کی افغان پالیسی کا فیلئر جو ہے وہ ثابت ہو گیا ہے. چونکہ گزشتہ 2 سالوں سے پاکستان کا خواہ کوئی بھی وزیر اعظم ہوا ہو، یہ عمران خان کے دور میں اس سے بھی سنگین شکل میں یہ پرابلم سامنے آیا تھا کہ انہوں نے دنیا کے ہر فورم میں جہاں کوئی بھی ان کو سننے کے لیے تیار تھا یہ کہنے کی کوشش کی کہ جی افغانیوں کو آپ ایکسیپٹ کریں اور ان کو تسلیم کریں، ادروائز یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک پرابلم کریٹ کریں گے. یعنی یہ ایک طرح کی تھریٹ ہے کہ اگر آپ ان کی اس انکانسٹیٹیوشنل اور ان لافل رجیم کو تسلیم نہیں کرتے تو یہ ہمارے لیے پرابلم ہوگا. لہٰذا یہ تینوں چیزیں جو میں نے کہی ہیں، ایلیگل، ان لافل، ان کانسٹیٹیوشنل، اس کو ایک طرف رکھیں اور ان کو تسلیم کریں. اس کے بعد اب پاکستان واحد ملک ہے جس نے جو ہے وہ افغانستان کے اندر جو یہ برسر اقتدار طالبان ہیں انہوں نے جو رویہ اپنایا اسپیسیفکلی آن ویمن رائٹ پہ، ہیومن رائٹس پہ، ایجوکیشن پہ، اس طرح کے جو ہے وہ پیس اور وار کے ایشوز پہ جو دوسرے لوگوں کے ساتھ
یا انکلوسیو جو ایک انہوں نے وعدہ کیا تھا ماحول کریٹ کرنے میں، اس طرح کی جو ہے وہ سخت گیر اور نیگیٹو پالیسیوں کے باوجود پاکستان واحد ملک ہے جو ان کی حمایت کرتا رہا انکنڈیشنل، کہ ان کے پیسے بھی ان کو دے دو تاکہ یہ اور زیادہ ظلم کریں اور عورتوں کو اور زیادہ جو ہے وہ یونیورسٹیز کالجز اور اسکولوں سے نکالیں، مردوں کو جو ہے وہ اور زیادہ تشدد کا نشانہ بنائیں جو ان کے رجیم میں کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس کی مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ کی پالیسی جو ہے اس میں بہت بڑا ایک فلاح تھا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس معاملے میں انٹرنیشنل جو پالیسی تھی اس کو فالو کرتے، اور انٹرنیشنل پالیسی یہ تھی کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا ایگریمنٹ میں کہ ہم افغانستان میں جو ہے وہ ایک انکلوسیو قسم کی حکومت بنائیں گے جو وہاں پہ ہیومن رائٹس اور عورتوں کی تعلیم کے لیے جو ہے وہ اوپن ہوگی، اور کسی طرح کی ڈسکریمنیٹوری پریکٹسز جو ہیں ان پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ جب تک یہ اس پہ عمل نہیں کرتے ہم ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی نیگوسیشن کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان یہ پالیسی اپنانے میں پرابلم کیا تھا؟ وہ یہ پالیسی تو اپنی جگہ ہے، انہوں نے ایک خاتون کو جو وزیر جو ایکسٹرنل افیئرز فار اسٹیٹ منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز اس کو بھیج دیا طالبان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کرنے کے لیے۔ تو یہ کہتے ہیں جی انگیجمنٹ بڑی ضروری ہوتی ہے جی، دروازے بند نہیں ہو سکتے۔ تو یہی بات آپ تھوڑا سا ادھر گھمائیں تو انڈیا کے ساتھ پھر آپ کی انگیجمنٹ کیوں ضروری نہیں ہے، تو وہاں پہ دروازے کیسے بند ہو سکتے ہیں؟ تھوڑا سا ادھر گھمائیں تو ایران کے ساتھ آپ کی انگیجمنٹ کیوں ضروری نہیں ہے اور وہاں دروازے کیسے بند ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب ذہنی طور پہ طالبان ہیں، ٹو بی ٹروتھفل آئی کین ٹیل یو، اور آپ نے صرف اندر کی طرف داڑیاں رکھی ہوئی ہیں باہر سے کلین شیو کر کے۔ آپ کا نظریہ، آپ کا خیال اور دنیا کے بارے میں ورلڈ ویو جس کو آپ کہتے ہیں وہ ایگزیکٹلی سیم ہے اس طالبان میں اور آپ میں، کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اور اسی ایک ہی طرح کی سچویشن میں یہ ٹی ٹی پی سے لڑ رہے ہیں، وہ ایک اور اپنا کوئی اسلامی جہاد پتہ نہیں کس سے لڑ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر سامنے رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچ گیا ہے جہاں پہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ فیلئر آف فارن پالیسی نہیں بلکہ فیلئر آف ایچ اینڈ ایوری پالیسی ہے۔ پیسے آپ کے پاس ہیں نہیں، آئی ایم ایف آپ کو نہ جواب دیتا ہے نہ پیسے دیتا ہے، اس نے آپ کو الٹا لٹکایا ہوا ہے اور ایک ایسی کیفیت میں ڈالا ہوا ہے جس کو ٹک ٹکی پہ چڑھانا کہتے ہیں۔ دوسری طرف آپ کی اکانومی دن بہ دن جو ہے بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کے لیڈر خود کہتے ہیں، کل کہا ہے آپ کے سابق پرائم منسٹر نے کہ ہمارے حالات تو سری لنکا سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں جو مہنگائی ہے اور فوڈ شارٹیج ہے اور ڈیفیشنسی ہے وغیرہ وغیرہ وہ سری لنکا سے بھی بدتر ہے، جو پہلے ہی اپنے آپ کو بینکرپٹ یا ڈیفالٹ قرار دے چکا ہے۔ تو پھر ویئر آر یو اسٹینڈنگ؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک، بالکل درست فرمایا سر۔ یہ جو سچویشن ہے اس کو تو بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ جس طرف سے وہ بری خبر ہی آ رہی ہے، پالیسیز ایسی ہیں جو اچھی خبریں لا ہی نہیں سکتی۔ تو بیرسٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم۔ آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے ٹائم نکالا۔ آپ کو دیکھنے والے، آپ کو پسند کرنے والے ویورز بہت بڑی تعداد میں، اور وہ آپ کے انالیسس کو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں، اور ویسے بھی آپ ان ڈیپتھ انالیسس ہر چیز پر کرتے ہیں بے لاگ اور لگی لپٹی رکھے بغیر۔ تو سر تھینک یو تھینک جی، تھینک یو جی، تھینک یو۔